بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر اسلامی اختیاری باب صوم شروع کیا، جس میں ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ امام نبی نے جو 40 احادیث جمع کیا ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے 2 حدیث پڑھی۔ پہلی حدیث تھی نیت کے بارے میں، دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی کہ جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، اور وہ حدیث حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی کہ آئے تھے، انہوں نے ایمان، احسان، اسلام اور قیامت کے نشانے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ آج ہم حدیث نمبر 3 پڑھیں گے جو ہے ارکان اسلام کے بارے میں ہے۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ حضرت ابو عبد الرحمن بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث میں جو ہے ارکان اسلام کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، اور وہ کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ پہلا ہے کلمہ شہادت، نمبر 2 رمضان، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ اور نمبر 5 حج۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اسلام میں کلمہ شہادت بنیادی چیز ہے، یہ اسلام میں داخل ہونے کی چابی ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام معبودوں کا انکار کر کے خدا واحد کے معبود ہونے کا اقرار کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی جاتی ہے۔ دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کلمے کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوا۔ نمبر 2 ہے نماز۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، اس کا حکم بہت مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اس لیے یہ پہلی آزمائش ہے جس پر مسلمانوں کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ نماز کا مقصد بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کا سوال قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا۔ ترک نماز کی سزا دوزخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تو کلمہ شہادت کے بعد دوسری چیز جو لازم و ملزوم ہو جاتی ہے انسان کی زندگی کا، جس پر انحصار ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، وہ کیا ہے؟ نماز ہے کہ نماز پڑھے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور قبر میں بھی سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جس کی تو نمازیں اچھی ہو گئی تو اس کے لیے قبر کی ہر منزل اور آخرت کی منزلیں آسان ہیں، اور جس کی نمازیں صحیح نہ ہوئیں اس کے لیے قبر کی منزلیں پار کرنا مشکل ہے اور آخرت کی بھی۔ اس لیے نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے، کسی بھی صورت معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں اشارے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کی ہمیں کسی صورت بھی۔ اور قرآن پاک میں تقریباً 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ جب کسی بات کو اتنی بار اتنی تاکید سے بیان کیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز، وہ چیز، وہ اس بات کی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو ضرور کیا جائے۔ تیسری چیز ہے ہمارے پاس زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے، یہ وہ مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر خاص مقدار میں سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لے لیں تاکہ ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کر دیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ زکوٰۃ دراصل اسلام کا خزینہ ہے، یہ امیروں سے لی جائے گی، غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، یہ کمزور مسلمانوں کا بیمہ ہے۔ زکوٰۃ سے کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا، اس سے غریب لوگ معاشرے کا باوقار حصہ بن کر معاشرتی ترقی کی دوڑ میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کی دل سے جو ہے وہ مال کی محبت جاتی رہتی ہے، بخل اس کے دل سے جو ہے وہ مطلب ختم ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو اس کو ایک عبادت سے کتنے زیادہ ثواب مل جاتے ہیں۔ چوتھا اسلام کا اہم رکن روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
روزہ ماہ رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرنے کا نام ہے۔ روزے کا مقصد حقیقی طور پر مسلمانوں کے اندر تقویٰ کا ملکہ پیدا کرنا ہے۔ مثلاً ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے اور کھانا پینا مباشرت دوسروں سے چھپ کر سکتا ہے، لیکن اسے صرف خوف خدا ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ اس لیے اس کے اجر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ ایسی شرعی عبادت ہے جو ذی الحجہ کی مخصوص تاریخوں میں متعین طریقے پر خانہ کعبہ کی زیارت اور دوسرے اعمال بجا لانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور استطاعت رکھنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے گھر کا حج فرض کیا گیا ہے۔ حج کا مقصد انسان کے اندر خاص مقامات مقدسہ کی زیارت کے ذریعے روحانی قوت کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ جانی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے واقعی کوئی عذر یا جابر بادشاہ یا خطرناک بیماری کے سوا حج کرنے سے کوئی عمل مانے نہیں، پھر وہ حج کیے بغیر مر گیا، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا پھر نصرانی ہو کر مرے۔ ایک انسان استطاعت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ حج کرے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا جان بوجھ کے، تو پھر اس سے کیا ہے، یہودی ہو کے مرے یا نصرانی۔ کتنی سخت وعید ہے۔ حدیث نمبر 4 ہے تخلیق انسانی کے بارے میں۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة ثم یکون علقة مثل ذلك ثم یکون مضغة مثل ذلك۔ حضرت ابو عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، وہ صادق المصدوق، وہ صادق المصدوق ہے، یعنی سچے ہیں۔ انا احدکم یجمع خلقہ، کہ بے شک تم میں ہر ایک کی پیدائش کا مادہ فی بدن امہ، اس کی ماں کے پیٹ میں 40 یومن 40 دن تک نطفۃ پانی کا قطرہ، ثم یکون، پھر وہ ہو جاتا ہے علقۃ جمع ہوا خون، مثل ذالک، اسی کے مثل، ثم یکون مضغۃ مثل ذالک، پھر اتنی ہی مدت میں گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ روحا، پھر اس میں روح پھونکتا ہے، ویؤمر، حکم دیا جاتا ہے، باربع کلمات، 4 باتیں لکھنے کا، فیکتب، پس وہ لکھتا ہے، رزق، اس کا رزق، وجلہ، اور عمر اس کی، وعملہ، اور اس کا عمل، وشقی، اور بدبخت، ام یا سعید، نیک بخت، فواللہ، بس اللہ، قسم اللہ کی، جس نے لا نہیں معبود، کوئی معبود غیرہ اس کے سوا، کہ پس قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انا احدکم لا یعمل بعمل اہل الجنۃ، کہ بے شک تم میں سے کوئی شخص جنتیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق، بس وہ سبقت لے جاتا ہے، علیہ، اس پر الکتاب، لکھا ہوا، بس اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، فیعمل بعمل اہل النار، بس وہ دوستیوں جیسے کام کرتا ہے، فیدخلوہا، بس وہ داخل ہو جاتا ہے اس میں، فإن، اور بے شک احدکم لیعلم بعمل اہل النار، کہ بے شک تم میں سے کوئی شخص دوستیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ ما یکون بینہ و بینہ الا ذراع فیسبق، کہ اس کے اور جہنم کے درمیان سے اب ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس میں تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، فیعمل بعمل اہل الجنۃ، وہ جنتیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے، فیدخلوہا، بس اس میں کیا ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں انسان کی تخلیق کے مراحل اور تقدیر کا بیان ہے، اب ان کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ تعریف رسول، اس حدیث میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں۔ الصادق سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ سے پہلے بھی صادق کے لقب سے مشہور تھے۔ المصدوق سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لحاظ سے تصدیق کی جاتی ہے، اور ہر نبی اپنے دور کا سب سے سچا انسان ہوتا ہے۔ انسانی مراحل تخلیق، حدیث مبارکہ میں انسان کی پیدائش کے متعلق مراحل کا ذکر ہے۔ ایک انسان کا مادہ تخلیق 40 روز تک ماں کے پیٹ میں نطفے کی صورت میں رہتا ہے۔ دوسرا، پھر وہ جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے، اسے علقہ کہتے ہیں۔ علقہ بھی 40 روز تک رہتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا یعنی مضغہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہ بھی 40 روز تک رہتا ہے۔ جب یہ کیفیات مکمل ہو جاتی ہے تو 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے، اور اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب انسان ایک جاندار کی صورت میں ماں کے پیٹ میں موجود ہوتا ہے اور اپنا وقت مکمل کرنے کے بعد پیدا ہو جاتا ہے۔ امور اربع کا لکھا جانا، جب فرشتہ روح پھونکتا ہے تو انسان کے لیے 4 امور لکھے جاتے ہیں جو درج ذیل ہیں: رزق، عمر، عمل، بدبختی یا نیک بختی۔
یہ چاروں امور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہر انسان کے لکھے جاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن کئی لوگ بڑے ہونے پر زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، تکبر اور غرور میں پڑ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے ایسے ہی انسانوں کے لیے درس عبرت ہے، وہ دیکھیں گے کہ پہلے ان کی حقیقت کیا تھی جو اب اکڑ کر چلتے ہیں۔ ان چاروں امور میں سے کوئی امر بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس طرح انسان کی بنیادی اہمیت کی حامل چیزوں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا ہے، اس لیے انسان کسی حد تک تقدیر کے آگے سرنگو ہے۔ تقدیر کا غالب آنا حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ انسان کا توشہ اس تقدیر پر غالب آ جاتا ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ ایک آدمی ساری عمر اچھی یعنی جنتیوں کے اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر کا رخ اس سے موڑ لیا جاتا ہے اور دوزخیوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک برا آدمی ساری زندگی برے اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں کے سے اچھے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک یہاں غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں تقدیر کے بارے میں اکثر غلط فہمی پائی جاتی ہے، سمجھا جاتا ہے کہ انسان تقدیر کے سامنے بے بس ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں لکھ دی ہیں لیکن بہت سی چیزوں کا تعلق انسان کی کوششوں سے لازم و ملزوم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اس لیے تقدیر کے ضمن میں یہ بات یاد رہے کہ انسانی کوششوں کو بھی بڑا مقام حاصل ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں خدا کے اختیارات اور انسانی کاوشوں دونوں کو مد نظر رکھا ہے، اس لیے جنت اور دوزخ کا تصور دیا۔ اگر پہلے سے ہر چیز طے ہوتی پھر صریحاً ظلم ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ۔